آج کے دور میں ہمیں یہ شکایت ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ بڑی بدمزہ سی ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہر آسائش ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے نا ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے. ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ ہے. اکثر لوگوں سے آپ پوچھیں نا انہیں، آپ خود جتنے لوگ یہ واچ کر رہے ہیں نا ویڈیو میری، آپ خود تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے وہ بھی بہت غلط ان کے ذہن میں نا کانسیپٹ ہے پرپس آف لائف کے بارے میں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھے ہیں، کھانا کھایا، محنت کرنے نکل گئے، دفتر چلے گئے، کام کیا سارا دن، دوپہر کو کھانا کھایا، شام کو گھر آ گئے اور سو گئے، اور صبح پھر وہی روٹین شروع ہو گئی. جو ضرورتیں پوری کرنا ہے نا وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ضرورتیں بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے ہم نے، لیکن اس کو کبھی بھی زندگی کا مقصد نہ بننے دیں. اکثر لوگوں کو جب زندگی کا مقصد جب تک سمجھ میں آتا ہے نا تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی گزر گیا. اب ہم 50 کے ہو گئے ہیں، اب ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے تو زندگی بے مقصد ہی گزار دی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رہے، جب تک سانس ہے تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا. آخری سانس تک ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے حالات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پرابلم نہیں دیتے. ہمارے خیالات ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ ہمیں مایوس کرتا ہے. جو چیز ہمیں روکتی ہے نا وہ مایوسی ہے، ہمارے حالات نہیں ہیں. نئی زندگی کا آغاز کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. آخری سانس سے ایک سانس پہلے تک کا وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے صحیح زندگی کا آغاز کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا، زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی بھی ہو یہ عمر بڑی ہوتی ہے. جو زندگی آپ نے صحیح طریقے سے جی ہے نا تو وہ بڑی پاورفل ہوگی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. نئی زندگی کا آغاز کریں، اپنے پیرامیٹر سیٹ کریں، اپنی زندگی کا مقصد سوچیں. یہ جو 2 چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں نا، اگر آپ صرف ان 2 چیزوں پر عمل کریں نا، ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی میں 99% پرابلمس جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائیں گے. آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ اونچا سوچنے لگیں گے، اچھا فیل کرنے لگیں. سب سے پہلی بات، خاموش رہنا سیکھیں. خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، چپ رہ کر انالائز کریں. خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے بندے ہیں. اکیلے بندے کا مطلب ہے اکیلے بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. اور جو سولیچیوڈ والا بندہ ہوتا ہے نا، اسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں، ہمارے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، اس کی آوازیں ہیں. اس کی آواز ہمیں اس لیے سنائی نہیں دیتی کہ ہم نے باہر کی بہت سی آوازوں کا شور جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے جس میں ہم ان آوازوں کو سننے کی کوشش کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم باہر سے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیں. خاموشی سے مراد ہماری وربل خاموشی نہیں ہے، مینٹل خاموشی بھی ہے. خدا کو پانے کا، اپنے آپ کو پانے کا، اس کائنات کو پانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے یہ کہ آپ خاموش ہو کر اپنے اندر جھانکیں. اپنے اندر جھانک کر اپنے اندر کی آوازوں کو سننا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو حیرت ہوگی. ہم نے ان چیزوں سے، ان حیرتوں سے کبھی پردہ ہی نہیں اٹھایا کہ ہم ہیں کیا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم نے آخر آج سارا دن کیا کیا ہے؟ کوئی اچھا کام کیا، کسی کا دل دکھایا؟ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے اندر کی آواز سنیں. جب لوگ آپ کو برا کہتے ہیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں نا، جب آپ کو اپنے اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ نے آج یہ برا کیا، تو آپ کو احساس ہوگا، تب آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے کہاں صحیح کرنا ہے خود کو.
پورے دن میں اپنے لیے اتنا تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کچھ ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں اور اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو انالائز کریں۔ سیلف پرسیپشن از موسٹ امپورٹنٹ۔ اس کے بعد دوسری چیز، جب آپ نے اپنے اندر انالائز کر لیا، اپنے اندر جھانک لیا، اپنے غلط اور صحیح کو پہچان لیا، پھر اپنے اوپر کام کریں کہ میں اپنی نگاہ میں کیا ہوں، لوگ آپ کے بارے میں کیا احساسات، کیا خیالات رکھتے ہیں، آپ کو اہم سمجھتے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ آپ خود کو اہم سمجھتے ہیں یا نہیں ہے، بات یہ سمجھنے کی ہے۔ خود کو اہم سمجھیں، لیکن پہلی بات اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے، لیکن دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر۔ اپنے آپ کو اہم سمجھیں ہر صورت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو چھوٹا بھی سمجھنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، میں ذرہ ہوں، لیکن چونکہ رب کی نگاہ میں ہوں اس لیے میں قیمتی ہوں۔ میں چھوٹا بھی ہوں، میں قیمتی بھی ہوں۔ یہ تو رب کی شان ہے کہ وہ مجھ چھوٹے سے ذرے سے بڑا کام لے لے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں۔ دوسرے آپ کے بارے میں جو مرضی کہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کیوں امپورٹنٹ ہیں، یہ بات ٹھیک کر لیں اپنی۔ اگر ہم یہ بات ٹھیک کر لیں نا کہ ہم امپورٹنٹ کیوں ہیں، اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہونے کا جواز ہے نا، وہ ناجائز ہے، ناجائز وجہ ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے۔ ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت تیز بھاگ سکتے ہیں، ہماری کوکنگ بہت اچھی ہے، میری یہ اسکل بہت اچھی ہے، مجھ میں یہ ایبیلٹی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں۔ اسکل کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، نمبروں کی بنیاد پہ، کینیڈین پاسپورٹ کی بنیاد پہ یا گرین کارڈ کی وجہ سے آپ خود کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں نا، تو یہ وجہ جو ہے نا، یہ جائز وجہ نہیں ہے۔ تو جائز وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ جائز وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ رب العزت نے بہت سارے پوٹینشلز رکھے ہیں۔ اہم وجہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں آپ، اس کی شاہکار تخلیق ہیں آپ۔ جو ابیلٹیز اور پوٹینشلز ہیں نا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ابیلٹی جو ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، جو قابلیت، جو صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ لیکن پوٹینشل کیا ہے؟ اگر ہم اس کو اردو میں بتائیں تو یہ ابیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت ہے آپ کے اندر، اور پوٹینشل کا مطلب ہے امکانی صلاحیت، یعنی کہ وڈ بی ابیلٹی، یعنی کہ یہ ممکنہ صلاحیت ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، چھپی ہوئی صلاحیت ہے جس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں اپنی محنت سے۔ یہ جو ممکنہ صلاحیت ہے نا، اس انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو صلاحیت ہوتی ہے، ابیلٹی ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہوں گی، لیکن جو ممکنہ صلاحیت ہے نا، جو پوٹینشیل ہے، وہ بہت ساری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو ایویں ہی سمجھتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے کو اچھے نمبر آئیں گے، مجھے لگتا ہے میرا ایف گریڈ ہی آنا ہے۔ لیکن جب رزلٹ آتا ہے نا تو اس کا گریڈ ہی آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا کچھ ہوں۔ پھر وہ اپنے آپ کو اہمیت دینے لگتا ہے کہ پہلے وہ خود کو گریڈ سی دے رہا تھا، ایف دے رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو گریڈ اے دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے کہ میرے تو بڑے اچھے نمبر آئیں جی، میں تو بڑا کچھ ہوں۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسے بڑا سمجھنا جس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ختم ہو جائے یا دوسرے چھوٹے لگنے لگیں۔ اگر یہ اس طرح سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا تو یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں نا، صحیح طریقے سے ٹھیک ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں، تو آپ اس کا ٹیسٹ، آپ خود کو اس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ فیل بھی ہو جائیں نا تو آپ کا کانفیڈنس لوز نہ ہو۔ آپ تنقید بھی سنیں، ڈانٹ بھی سنیں، اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں سانس لے رہا ہوں، کھڑا ہوں اپنے پیروں پر۔
آپ کے اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹنا نہیں ہے اور تعریف کے نتیجے میں پھولنا نہیں ہے۔ ایف گریڈ ملنے پر خودکشی کرنے کے منصوبے نہ بنائیں۔ سچ سچ بتائیں، اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ کہیں بھاگ جائیں۔ سوسائٹی کے بہت سے لوگ اتنے پریشر میں ہیں، اتنے ڈسٹرب ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا جینے کا، ان کا دل نہیں چاہتا کہ زندگی اور چلے، ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں، کہ قیامت آ جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سوسائٹی میں موجود لوگوں کا عجیب سا رسپانس ہے آپ کے ساتھ۔ معاملات تب خراب ہوتے ہیں یا فسادات تب ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں یا آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو آپ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تب معاملات خراب ہوتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں تب معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ اس جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور یہ ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہاں آج میں نے سوچ لیا، میں نے بس ٹھیک ہے، میں نے سمجھ لیا اس بات کو کہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک مستقل کوشش ہے، میری بھی، آپ کی بھی اور ہم سب کی، کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہم ہیں وہی سمجھیں۔ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا الگ بات ہے اور اپنی محبت میں گرفتار ہونا الگ بات ہے۔ جس انسان کو جتنی تعریف کی جاتی ہے نا، اس میں اتنا ہی زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمیں پرستش کس کی کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی بات کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں کس کی سننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ہم کس کی سنتے ہیں؟ اپنے دل کی۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں لیکن غیر اہم نہ سمجھیں۔ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہیں، لیکن پوٹینشیلز وہ ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایبلٹیز وہ ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، جو آپ کے اندر ڈیولپ ہے ایک صلاحیت، لیکن پوٹینشیل وہ ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت سی ایبلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب ہم کام کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایبلٹی بھی تھی مجھ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیونکہ جب کسی انسان پہ پڑتی ہے نا ہر مشکل، تو سچویشن آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کے وہ پوٹینشیلز جو ابیلٹی نہیں تھے، ابیلٹی نہیں بنے ابھی، وہ بھی اب ابیلٹی بن جائیں۔ پوٹینشیلز آر دا سیڈس آف ابیلٹیز۔ بیج سے پودا بنتا ہے نا، تو جو پوٹینشیل سے ابیلٹی بنتی ہے نا، یہ بیج ہے، جو پوٹینشیل ہے نا یہ بیج ہے، اس سے ابیلٹی جنریٹ ہوتی ہے، ابیلٹی بنتی ہے۔ یہ بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بے شمار پوٹینشیلز رکھے ہیں۔ اس وقت تک کوئی، آج کے دور تک، اس وقت تک کوئی نیورو سائنس، کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی اور میڈیکل سائنس یا کوئی اور ڈسپلن کچھ بھی جو ہے نا وہ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اور کتنا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین ذہن عطا کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھیں۔ دوسری بات، اگر میں آپ میں سے میں کسی کی بھی آپ لیٹس سپوز کسی کی آپ کے پی ایم سے، پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا کسی بھی بڑے عہدے جس انسان کا یا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اس سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، یا آپ کی ہیلو ہائی ہے، آپ یا اس کے پی اے سے ہی ہے، تو وہ بندہ جو ہے یا آپ کا ہے اگر ریلیشن، تو آپ اپنے آپ کو ویک سمجھیں گے یا اسٹرانگ سمجھیں گے؟ اسٹرانگ سمجھیں گے نا۔ آپ آپ سمجھتے ہوں گے جی میں تو ہر کام کروا سکتا ہوں، میں تو اس کا جو ہے نا فون کرواؤں گا ایک چیف کا اور کام ہو جائے گا میرا۔ تو اب آپ سوچئے، بادشاہوں کے بادشاہ نے دن میں 5 دفعہ ملاقات کے لیے بلایا، اس کے باوجود بھی ہمیں تنہائی کا جو احساس ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتا، کمزوری کا احساس نہیں جاتا ہم میں سے، کم اہم سمجھنا ختم نہیں ہوتا ہمارا۔ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو دن میں 5 دفعہ دیکھنا، جو ہمیں دیکھنا چاہے، اس سے ہم سے ملاقات کرنا چاہے، جس سے یہ آرزو کرے کہ وہ اس سے مانگے، تو ہمارا ہیپینس کا تو احساس جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس لیے اسٹرانگ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ میں پوٹینشیلز رکھے ہیں،
آپ اپنے آپ کو اس لیے اہمیت دیں کہ کیونکہ آپ کا طاقت کے سب سے بڑے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ۔ پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا جو سینس ہے نا ہمارا، وہ کمزور ہو گیا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ وہ تو کنیکٹڈ ہے لیکن میرا جو سینس آف کنیکشن ہے نا، جو سورس آف کنیکشن، وہ ٹوٹتا رہتا ہے۔ یہ پرابلم ہے اصل میں ہماری۔ رمضان کا مہینہ آنے میں صرف کچھ دن باقی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس مہینے کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنا ہر گناہ کی توبہ کر لیں اور اتنی اچھی پریکٹس کریں، اتنے اچھے انسان بن جائیں کہ اس کا افیکٹ اگلے 11 مہینوں تک رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔